اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، ہم بات کر رہے تھے اس نورانی کلام کے اندر کہ جو منسوب ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ، اور جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ کلام کے جو خطبات، کلمات اور حکمتوں کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا، اور ان نکات کی شکل میں ہمارے پاس پہنچا کہ اگر ہم ان نکات کو، چاہے وہ خطبات کی شکل میں ہو، چاہے وہ خطوط کی شکل میں ہو، چاہے وہ حکمتوں کی شکل میں ہو، اگر ہم ان تمام نکات کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کر لیں تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ وہ کلام کہ جو امیر المومنین نے حکمتوں کے شکل میں ہمارے لیے چھوڑا، حکمتوں کی شکل میں مختلف افراد کے سامنے پیش کیا، نہ صرف اس دور کے افراد کے لیے بلکہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے وہ باعث نجات اور باعث ہدایت ہے۔ آج ہم جس نقطے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ نقطہ کہ جو امیر المومنین نے بیان فرمایا، واقعاً ہمارے لیے عملی زندگی میں، ہمارے اجتماعی زندگی میں، ہمارے اس رہن سہن کے لیے بہترین ایک نسخہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کر لیں تو ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ امیر المومنین اس حکمت کے اندر فرماتے ہیں تزل الامور للمقادیر، تمام امور کہ جو انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے وہ تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یعنی تقدیر کے آگے تسلیم ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں حتیٰ یکون الحتف فی التدبیر، حتیٰ یہاں تک کہ کبھی کبھی تدبیر کے نتیجے میں، کبھی کبھی انسان کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں، کبھی کبھی انسان کی پلاننگ کے نتیجے میں انسان موت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور موت تک پہنچ جاتا ہے، موت اس کو آ لیتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ نسخہ ہے امیر المومنین کا کہ اگر ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کریں تو واقعاً ہمارے لیے یہ باعث نجات ہے۔ اس نقطے میں، اس حکمت میں امیر المومنین اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہر وہ کام کہ جو انسان انجام دیتا ہے وہ تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، لیکن ایک مہم نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تمام امور کو، تمام کاموں کو کیا کرے، تقدیر کے آگے چھوڑ دے کہ چونکہ تقدیر میں ایسا لکھا ہے تو ہم کیا کریں، اس کو اسی طریقے سے انجام دیں۔ تقدیر میں ایسا لکھا ہے تو ہم کوئی کوشش نہ کریں، ہم کوئی اسٹرگل نہ کریں، ہم کوئی محنت نہ کریں، بلکہ اس کو کیا کریں، تقدیر کے اوپر چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس حد تک انسان ہمت رکھتا ہے، جس حد تک انسان کوشش کر سکتا ہے، اس حد تک انسان کیا کرے، اس اپنے عمل کو، اپنے امور کو انجام دے، اور جہاں پر انسان کی وسعت، جہاں پر انسان کی ہمت جواب دے جائے یا وہ نہ کر سکتا ہو، اس کے بعد اس کو تقدیر کے اوپر چھوڑ دے، یعنی خدا کے اوپر چھوڑ دے کہ خدا سے یہ کہے کہ خدایا اس حد تک میں کر سکتا تھا، اس کے آگے میں نہیں کر سکتا۔ اور خود خدا نے بھی فرمایا ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جو وہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جو صحیح کرتا ہے۔ اور خداوند متعال نے انسان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے کہ جتنی اس کی ہمت ہے، جتنی اس کی توان ہے۔ دیکھیے بعض اوقات تقدیر کے آگے تمام منصوبہ بندی انسان کی صفر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں تذل الامور للمقادیر، تمام حوادث، تمام جو امور ہیں تقدیر کے آگے تسلیم ہیں، تقدیر کے آگے وہ سرخم کیے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے کیا کرتا ہے، وہ تمام امور کو انجام نہیں دیتا۔ اسی لیے معصومین کی سیرت میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ اپنی تمام منصوبہ بندی، اپنے تمام امور کی تدبیر عقل کے ذریعے سے کرو، اور بعض اوقات جب انسان کیا کرتا ہے، عقل کو استعمال نہیں لاتا تو پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے، پھر وہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں، جس حد تک
ہم ہمت ہے، جس حد تک توان ہے، جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں، اس حد تک ہم کوشش کریں اور اس کے بعد کام کو خدا کے اوپر چھوڑ دیں۔ اور جب ہم اپنی محنت اور اپنی کوشش اور اپنی لگن کے ساتھ کام کو انجام دیتے ہیں، جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو واقعاً خدا بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔